شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ ایک موقع ملا ہم لوگوں کو پھر کہ بیٹھیں آپس میں اور اپنی اصلاح، اور اصل اصلاح تو یہی ہے کہ بھئی ہر چیز ہماری جو ہے وہ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ہو جائے، اور ہمارے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق سب ایسے ہو جائیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اور کہنے کو یہ کہہ دی بات، سننے کو سن لی، لیکن جب آدمی عمل کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہماری پرانی عادات، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اور ہر چیز جو ہے وہ اس میں ایک رکاوٹ ہو جاتا ہے اور ایک ریزسٹنس دیتا ہے آدمی کو۔ اور جو باتیں کبھی یہ آدمی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ مسلمان یہ کر سکتا ہے یا نہیں کرے گا، وہ اب عام ہو گئی ہیں۔ پہلے کبھی یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ بھئی نماز چھوڑے گا مسلمان، یا جھوٹ بولے گا، یا جھوٹی گواہی دے گا، یا دھوکہ دے گا، لیکن اللہ بچائے آج کل جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عام ہو گئی ہیں۔ اور اللہ بچائے سب سے بڑی بات یہ ہو گئی کہ ان ساری چیزوں کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ پہلے زمانے میں تھا کہ جو بظاہر نماز نہیں بھی پڑھتے تھے وہ دیکھا دیکھی لوگوں کے ساتھ جب مجمع میں ہوتے تھے تو شامل ہو جاتے تھے، اور بہت سی جگہوں پہ ابھی بھی ایسا ہی ہے، جیسے سعودی عرب وغیرہ میں وہاں پہ ہر چیز بند ہو جاتی ہے ایکٹیویٹی، اور بڑے بڑے مجمع بھی ہوں، کانفرنسز بھی ہوں، تو نماز کا وقفہ ضرور ہوتا ہے، تو اس میں بھی نا لوگ شرما شرمی نماز پڑھ لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے، ہمارے کلچر میں اب یہ ہو گیا کہ دیدہ دلیری سے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور فکر بھی نہیں ہوتی، کوئی افسوس رنج بھی نہیں ہوتا ان کو، اور کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ نماز چھوڑ دی اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی ایمان اور کفر میں امتیاز کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ آخرت میں پہلی چیز، قبر میں پہلی چیز جس کا سوال کیا جائے گا ایمان کے بعد وہ نماز ہوگی۔ جس کی نماز پوری نکلی تو اس کی نجات ہو جائے گی، اور بھی مختلف چیزیں فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بلکہ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تو مذہب یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو وہ تو غیر مسلم ہو گیا، یعنی اس نے انکار کر دیا اللہ کے حکم کا۔ تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی گناہ کبیرہ ہے نماز، فرض نماز کو چھوڑ دینا، اور اگر نہیں پڑھی تو اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور بعض لوگوں کی ہوتا ہے سال ہر سال کی قضا ہو جاتی ہے نمازیں، اور پھر جب ہوش آتا ہے، زیادہ تر کو تو ہوش آتا نہیں، جب ہوش آتا ہے تو 3 نمازیں ہو جاتی ہیں کہ اس کا ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ بچائے حال یہ ہے کہ جب دین کی طرف آتے ہیں تو سارا زور جو ہوتا ہے وہ نفل کی طرف ہوتا ہے، اور کہ نفلی نمازیں ہیں، نفلی عمرے ہیں، نفلی حج ہیں، نفلی صدقات خیرات ہیں، لیکن یہ جو چیزیں اب ضائع کر چکے ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھیں، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، فرض حج نہیں ادا ہوا، اور دوسرا زکوٰۃ پتہ نہیں کب سے واجب تھی نہیں ادا کی، تو تمام ائمہ، چاروں ائمہ جو ہیں مذاہب ہیں یہ متفق ہیں کہ جب آدمی توبہ کرے گا تو یہ توبہ میں شامل ہے کہ جو چیزیں جن کو کمپنسیٹ کر سکتا ہے وہ کرنی پڑیں گی۔ نمازیں قضا ہوئی ہیں، نمازیں ادا کرنی پڑیں گی، روزے قضا ہوئے ہیں، روزے ادا کرنے پڑیں گے۔ صرف توبہ سے، زبانی توبہ سے یہ معاف نہیں ہوں گے۔ زکوٰۃ رہتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ حج فرض رہتا ہے، فرض ادا کرنا ہوگا۔
اس کے بغیر صرف زبانی کلامی توبہ سے یہ معاف نہیں ہوں گے۔ لوگوں کے پیسے کھائے ہیں، ان کو دھوکہ دیا ہے، قرضے لیے ہیں، ادا واپس نہیں کیے، تو یہ کرنے پڑیں گے۔ تو دین تبھی آئے گا۔ اور ہم لوگوں نے اب یہ کیا ہے، پک اینڈ چوز، آسان چیزیں لے لیتے ہیں دین کی، جس میں تھوڑی سی بھی مشقت ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نا، اسی لیے کوئی مثبت تبدیلی نہیں آ رہی دیندار آدمی میں، کیونکہ اس نے اپنی پسند کا دین لیا ہوا ہے کہ یہ میری پسند کا ہے، اس سے میں معاشرے میں دیندار سمجھا جاتا ہوں۔ اور آج کل اللہ بچائے یہ بہت عام ہے۔ یعنی ہم لوگ یہ چھوٹی قریب مسجد میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھئی سارے لوگ جو دکاندار ہیں سب کی داڑیاں ہیں، ٹوپی ہے، نہ وہ ہے، حلیہ ہے، نماز کو کوئی نہیں آتا۔ آپ غور کیجئے گا، نماز کو کوئی بھی نہیں آتا، ایک نماز کو نہیں آتا۔ اور یہ بھی نہیں کہ اس میں سے اللہ ایک تو ہیں جو اپنی انڈیویجول نماز پڑھتے ہیں، جن کا پتہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں وہ، لیکن باقی نہیں، باقی سب دھوکہ دے رہے ہیں کہ اس حلیہ کو دیکھ کے لوگ گاہک زیادہ آتے ہیں، ہم پر اعتماد کرتے ہیں، جبکہ اندر سے بالکل وہی معاملات ہیں، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، اور ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے وہ ہے، اصلی دینداری آ جائے مزاج میں، یہی اصل چیز ہے۔ اصلی دینداری حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں کہ بھائی ظاہر باتیں نیک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے لوگ منافقین، قرآن میں بار بار آ رہا ہے، ایمان نہیں لاتے تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے کہ وہ فوائد حاصل کریں جو کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ اگر ہم اپنی نفاق کا اظہار کر دیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہمیں سزا دی جائے گی، نکال دیا جائے گا، کیا 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 جائے گا۔ اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ تھے۔ وہ زمانہ چلا گیا تو اب لوگ کہتے ہیں منافقین نہیں ہیں، لیکن ہمارے بزرگ ابھی بھی فرماتے ہیں کہ عملی منافقین ابھی بھی ہیں۔ کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، عمل جو کرنا چاہیے جس طرح سے وہ نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے اسلام بدنام ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کسی نے مجھے بھیجا کہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا، وہ کہتا ہے میں اسلام کی کتاب پڑھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سیرت پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تو اس سے بہتر کوئی دین نظر نہیں آتا مجھے، لیکن مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو اس سے ذلیل قوم نظر نہیں آتی مجھ کو، کہ ان میں کوئی ہے ہی نہیں، رنگ و بوئی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مذاق کی، عادات کی۔ تو یہ حاصل ہو جائے کسی نہ کسی درجے میں، کم از کم اس کی یہ تو اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ نہیں ہی ہے۔ اور ہم تو اس میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ کلوژن میں، کہ ہاں ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم تو یہ زوم ہے ہم کو یہ وہ ہے، اس میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں، لیکن یہی جو ہے اصل دین نہ ہونے کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے۔ حقوق کی رعایت نہیں کرتے اور گڑبڑ کر جاتے ہیں، دین بدنام ہو جاتا ہے۔ تو دین پیدا ہو جائے، آدمی اندر سے مسلمان ہو جائے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ اور 5 نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی تاکید فرمائی کہ بھائی سورہ حمد پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر کوئی رکعت نماز کی نہیں ہوگی، وہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اس میں اہدنا الصراط المستقیم، بندہ بار بار یہی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے کہ یا الہی مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے دیجیے، مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے دیجیے، مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے دیجیے، بار بار یہی کہہ رہا ہے، لیکن غفلت سے کہہ رہا ہے، سمجھ کے نہیں کہہ رہا، یا بس اس کو منتر سمجھ کے پڑھ رہا ہے کہ بس پڑھنے سے ہو جائے گا، سمجھ نہیں رہا اس کو۔ جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھائی صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، دعا کے ساتھ کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ آپ فل اسپیڈ گاڑی میں جا رہے ہیں اور سامنے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، دوسری گاڑی آ رہی ہے، دعا کریں آپ کہ بھائی گاڑی رک جائے، گاڑی رک جائے، 1000 دعا کریں، قطب ولی سے بھی دعا کرا لیں،
جب تک بریک پہ پاؤں اور ایکسیلریٹر سے پاؤں نہیں اٹھائیں گے نہیں رکے گی گاڑی. کوئی معجزہ ہو جائے تو الگ بات ہے، معجزہ طلب بھی نہیں کرنا چاہیے، معجزہ تو طلب کرنا بیوقوفی کی بات ہے. تو یہ تو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو ہوگا نہیں. کچھ نہ کچھ کوشش کسی نہ کسی درجے میں تو کرنی پڑے گی. اور ہماری یہی حالت ہے کہ ہم مانگ تو رہے ہیں دعا کہ یا الہی مجھے ہدایت دے، اور پوری رفتار سے دوڑ رہے ہیں گمراہی کی طرف. سارا ذوق شوق، ساری کوشش، ساری توجہ، سارا جو ہے وہ اسی پہ لگا ہوا ہے کہ بھئی یہ حاصل ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ مرتبہ، یہ چیز کر لوں، وہ کر لوں. لیکن ہدایت جو ہے نا، اس کے لیے نا بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ کا فضل اللہ تعالیٰ جس کو دے دیں. اسی لیے بہت شکر ادا کرنا چاہیے ایمان حاصل پر، اور جو جہاں پہ بھی جس طریقے سے دین سے جڑا ہوا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے تھے کہ بھائی یہ الہ آباد جو ہے، جس کا نام بھی چینج کر دیا ہے انہوں نے، پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، تو وہ ہے وہاں پہ گنگا جمنا ملتے ہیں، سنگم کہلاتا ہے. وہ ہندوؤں کی بہت زیادہ وہ ہے متبرک جگہ ہے. تو کہنے لگے وہاں پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو سالہ سال سے یوگا کر رہے ہیں. کوئی کھڑا ہے تو کھڑا ہوا ہے، کوئی کسی نے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہیں تو وہ اوپر کیے ہوئے ہیں، وہ بالکل وہ ہو گئے ہیں، وہ نیچے کر ہی نہیں سکتا، پال بڑھائے ہوئے ہیں، کیا 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 ہوا ہے. اور سب کی جو نیت ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح سے بھگوان کو، جو ہمارا داتا ہے، اس کو راضی کر لیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے سونا چاندی مل جائے یا کچھ مل جائے، لیکن غلط طریقے سے کر لیں. تو دین کی قدر، دین پہ، دین کا جو بھی کام جو کر رہا ہے اس کی قدر کر کے، اور آدمی کوشش کرے مزید آگے بڑھنے کی، ایک جگہ پہ نہ رکے. کیونکہ جو ہدایت ہے نا، اس کی تو کوئی وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں تو پھر اس آگے کا رستہ کھلتا ہی کھلتا جاتا ہے. اور اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں خود بھی دعا کرو، دوسروں سے دعا کراؤ. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے، مثنوی میں قصہ لا رہے ہیں حضرت مولانا روم، کہ ایسے منہ سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت یا الہی میں ایسا منہ کہاں سے لاؤں جس سے میں نے گناہ نہیں کیا، بشر ہوں، بشر سے بشریت کی اس سے کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے غلطی. تو کہا دوسرے سے دعا کراؤ، تو کیونکہ اس منہ سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور پھر یہی دعا ہوتی ہے بزرگوں کی، والدین کی، خصوصاً کسی کی آپ نے خدمت ایسے موقع پہ کر دی جہاں پہ اس کو بہت زیادہ ضرورت تھی، اس نے دل سے دعا کر دی. اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے، جن لوگوں کو ہدایت ملی ہے وہ اسی طرح سے ملی ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں تو پھر آدمی کو کوشش ہوتی ہے کہ بھئی کسی طرح سے ہو میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں. ورنہ آدمی کے گھر میں ہوتا ہے ہدایت کا رستہ، آدمی کو پتہ ہوتا ہے، عالم فاضل ہوتا ہے، ہر چیز اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ جب نہیں دینا چاہتے ہدایت تو وہی گمراہ ہو جاتا ہے. کتنے لوگوں کے قصے ہیں. ہمارے حضرت خود فرماتے ہیں، اور بہت ہی اس سے فرماتے ہیں جب حضرت ذکر کرتے ہیں اس حدیث کا کہ جہنم دھوکائی جائے گی 3 لوگوں سے، جس میں سے شہید ہوگا، عالم ہوگا اور سخی ہوگا. عمل کیا لیکن غلط طریقے سے کیا. اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ کتنے فاضل ہے دیوبند کے، یعنی اس زمانے میں دیوبند جو تھا وہ اپنی پیک پر تھا اور اس مانا جاتا تھا. کتنے اس میں سے قادیانی ہو گئے، کتنے اس میں سے رافضی ہو گئے، کتنے اس میں سے گمراہ ہو گئے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں، اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رکھے، اسی پہ موت دے دیں. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا، پوچھا حضرت کیا بات ہے کہ یہ پیر زادے جو ہیں یہ محروم رہ جاتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو،
دین جو ہے نا، دین کسی کی میراث نہیں ہے، کوئی دے نہیں سکتا کسی کو. جس کو طلب ہوتی ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے نا، بس اس کو ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اگر بزرگ کی میراث ہوتی تو وہ اپنے محروم نہ کرتے کبھی بھی اپنے بچوں کو، لیکن زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں. تو یہ کوشش جاری رہے، کسی نہ کسی درجے میں جاری رہے، کم از کم دعا کے درجے میں. یا الہی، میں آپ کو، آپ کے دین کے رستے پہ چلنا چاہتا ہوں، آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا بنا لیجئے. خانہ کعبہ کو دیکھ کے جو ایک مشہور ہے کہ خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ اچھا خاصا مشہور ہے. تو لوگوں کو تمنا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ بھئی کیا دعا مانگے. تو مذاق الگ الگ ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی کہ یا الہی مجھ کو مستجاب الدعوات بنا دیجیے، یعنی جو دعا میں مانگوں وہ قبول ہو جائے. اسی طرح سے مختلف دعائیں لوگ مانگتے ہیں. تو دیکھنا پڑے گا، کوئی ہے نہیں، وہ چلا گیا ڈرائیور. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے دعا مانگی تھی کہ عربی میں بتائی حضرت نے، اللہم کلنی وجعلنی لک، یعنی یا الہی آپ میرے ہو جائے، مجھے اپنا بنا لیجئے، یعنی میں آپ کو راضی کر لوں اور آپ میرے ہو جائیں. تو یہ دعا آدمی جاری رکھے اور کوشش کرتا رہے، اور جو بھی ٹوٹی پوٹی کوشش ہو رہی ہے نا، اس کو کم نہ سمجھے، اس کو شکر ادا کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ مبارک ہو بھائی، بہت بہت خیریت سے، عمرہ مبارک. اچھا، جزاک اللہ. تو اس پہ آدمی وہ کرتا رہے کہ بھئی معمولی نہ سمجھے، جو بھی کوشش ہو رہی ہے اس کو کرتا رہے. نہیں اس میں کوئی وقفہ آ جائے، بریک آ جائے، کچھ ہو جائے، جب بھی احساس ہو واپس آ جائے. یہ بس نہ کرے کہ بس چھوڑ کے الگ ہو جائے، بھئی مجھ سے تو نہیں ہوتا یہ، اب چھوڑو اس کو، یہ ہمارے اس کا کام نہیں ہے. لگا رہے، کسی نہ کسی درجے میں لگا رہے. حضرت تھانوی یہ فرماتے تھے کہ ایک ہفتے کرتے ہو، ایک ہفتے چھوڑ دیتے ہو، اس کو بھی کم نہ سمجھو. جب احساس ہو جائے کہ بھئی اب چھوٹ گیا، اب واپس شروع کرنا چاہیے، پھر شروع کر دو. یہ نہ کرو کہ بس ایک دفعہ چھوڑ کے فارغ ہو جاؤ اور پھر آؤ ہی نہیں اس کے پاس. لگے رہو لگے رہو لگے رہو، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ طبیعت لگنے لگے گی اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دیں گے. تو اسی لیے ہم لوگ مل بیٹھتے ہیں کہ بھئی اپنی مشغول مصروف زندگی میں اپنے آپ کو اس طرف متوجہ کرے کہ اصلی دین ہمارے میں آ جائے. اور اصلی دین لانا، اس کے لیے مجاہدہ ہے آج کل کے دور میں، وہ مجاہدہ آسان ہو جائے. بزرگوں کی صحبت سے، اچھے لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے، ان کے حالات ملفوظات پڑھنے سے یہی ہوتا ہے. کوئی نئی معلومات نہیں ہے. وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ نماز نہیں پڑھو، یا نماز کم پڑھو، یا یہ کرو، یا کوئی اور رستہ بتائیں گے. رستہ تو وہی ہے، رستہ لاہور سے کراچی کا رستہ ایک ہی ہے، وہ چینج نہیں ہوگا کبھی بھی. اگر 510 میل ہے یا پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر ہے، جو بھی ہے وہ اتنا ہی رہے گا، وہ نہیں چینج ہوگا. وہ مینز آف ٹرانسپورٹ چینج کر دیں گے. پیدل جاؤ گے تو 1 مہینہ لگے گا، گاڑی میں جاؤ گے 12 گھنٹے لگیں گے، ہوائی جہاز سے جاؤ گے 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے. تو یہ بزرگ ایسے طریقے بتا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. آدمی جو کوشش کرتا ہے کہ بھائی میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، مسجد میں پڑھوں. ابھی کل ہی ہمارے یہاں محلے کے ایک نمازی کا انتقال ہوا. امام صاحب فرمانے لگے 14 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، جب سے میں اس مسجد میں آیا ہوں، مجھ سے پہلے اب صف اول میں ہوتے تھے. وہ ہر نماز میں کہنے لگے، یہاں تک کہ جب کرونا کی پابندیاں لگی اور 3-4 لوگ نماز پڑھتے تھے تو وہ چوتھے یا 5ویں وہ ہوتے تھے، اور عمر کے آدمی تھے اور پیدل آتے تھے. ان کو گاڑی سے آفر کر دو ناراض ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو یہ ان کا جذبہ تھا. تو یہ آسان ہو جائے، یہ وہ
یہ ساری چیزیں، اور یہ آسان ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے. کیونکہ جس چیز کی عظمت اور جس چیز کی محبت آدمی کے دل میں ہوگی نا، وہ کام اس کو مشکل نہیں لگے گا. اب جیسے پڑھائی ہے، کام ہے، اب کام کو صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، اور لیکن ہے آدمی کی کہ اگر چھوڑ دوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، پیسے کہاں سے ملیں گے، گزارا کہاں سے ہوگا، کیا ہوگا. کرتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے. صبح صبح جاتا ہے، دیر سے آتا ہے، ساری اوقات کی پابندی کرتا ہے. اسے پتہ ہے کہ نہیں کروں گا نکال دیا جاؤں گا. لیکن دین کے معاملے میں کیونکہ عظمت اور محبت نہیں ہے، تو وہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی چھوڑو، بعد میں دیکھا جائے گا، جب عمر آئے گی تب کریں گے. اور کچھ پتہ نہیں کس کی عمر کب آئے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور جس درجے میں بھی کوشش ہو رہی ہے اس کو معمولی نہ سمجھے. آج کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ بار بار یہی فرماتے تھے کہ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو. اور یہ جو رائج الوقت گناہ ہیں اور ساری چیزیں ہیں نا، ان کو کم از کم گناہ سمجھو. آج کل ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. لائف اسٹائل اور معاشرے میں ایسی چیزیں عام ہو گئی ہیں کہ ان کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. لوگ تعویل کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. تو اس کو آدمی گناہ کو گناہ سمجھے. کم از کم مرنے سے پہلے توبہ کی تو توفیق ہو جائے گی. گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو توبہ کی کیا توفیق ہوگی. تو یہ سمجھتے ہوئے مرے گا کہ بھئی یہ سب چیزیں صحیح ہیں، اور توبہ ہو گئی تو انشاءاللہ ضرور ضرور جنت میں جائے گا. ایمان ایسی چیز ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جنت والے جنت میں جا چکے ہیں، مفہوم ہے حدیث کا، اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ شفاعت کروائیں گے، اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی. حافظ جو ہے وہ کتنے 10 لوگوں کو جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوں گے جن پہ جہنم واجب ہو جائے گی، ان کو جنت میں لے جائے گا. شہداء کریں گے، اولیاء کریں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی. اس میں اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی، سیسمی سیڈ رائی ہوتی ہے نا، بالکل میتھی کا دانہ بالکل ہی رائی کے برابر بھی وہ ہوگا، ایمان ہوگا، اس کو جہاں دوزخ سے نکالنے گے. جب وہ بھی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب میری شفاعت ہے، میں شفاعت کروں گا ان لوگوں کی جن کے دل میں اس سے بھی کم ایمان ہے، جن کا ایمان صرف میں جانتا ہوں. تو اس سے ہمارے حضرات وہ بھی نکالتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی مبارک علم میں نہیں ہیں، لیکن حضور اللہ تعالیٰ کہیں گے میں ان کی شفاعت کروں گا، ان کو نکالوں گا. اور حضرت فرماتے ہیں کہ جو آخری آدمی جہنم سے نکلے گا اس کو اللہ تعالیٰ کیسی وہ دیں گے. اس کو وہ کہے گا کہ مجھے کنارے بیٹھا دیں، جنت کے کنارے بیٹھا دیں. پھر اللہ آخر میں اللہ فرمائیں گے میں تم کو جو جنت دیتا ہوں وہ دنیا آسمان سے 10 گنا زیادہ کتنی وہ دیتا ہوں. تو یہ ساری شفاعتیں ہوں گی، لیکن کس کے ایمان ہو، چاہے رائی کے ذرے سے کم ایمان ہو. ایمان کی حفاظت حضرت مفتی محمد حسن صاحب حضرت کتنی مرتبہ فرما چکے ہیں کہ میں نے سنا حضرت مفتی محمد حسن خود ان کی زبان سے اور ان کے اپنے بزرگوں سے بھائی ایمان کی حفاظت کرو، بچا بچا کر اس کو قبر تک لے جاؤ، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. یہ آج کل بچانا جو ہے مشکل ہے. 2 پیسے کے نقصان کے لیے، 2 پیسے کے فائدے کے لیے آدمی جو ہے نا ایمان بیچ دیتا ہے. یہ کبھی تصور میں نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 نشانیاں منافق کی، بولے گا جھوٹ بولے گا، خیانت کرے گا، اور ایک تیسری چیز ہے دماغ سے نکل گئی. تو اب یہ باتیں مسلمانوں میں جو بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. کس پہ آدمی اعتماد کرے؟ جس کے پاس امانت رکھوا رہے ہیں، جس کو آپ امین سمجھ رہے ہیں، وہ خیانت کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں نکل جائیں دل سے. اللہ کا خیال رہے کہ بھئی میں سب کو دھوکہ دے سکتا ہوں، ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اور دے رہے ہیں. آج کل تو دوہری دھوکے کا ہے. ہمارے جو یہ موبائلز وغیرہ ایجاد ہوئے ہیں، یہ ہوئے اسی لیے اس میں رکھا گیا ہے یہ پرائیویسی سیکریسی کا فیکٹر کہ دھوکہ دیں.
پرائیویٹ براؤزنگ کریں، فلاں چیز کریں، فلاں چیز ڈیلیٹ کریں، فلاں چیز کریں، تاکہ دوسروں کو آپ دکھا سکیں میں یہ نہیں کرتا، اور حقیقت میں آپ کیا کر رہے ہیں وہ الگ چیز ہے۔ تو یہ دھوکے کا زمانہ ہے، دھوکے کا دور ہے۔ حضرت مولانا وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہی کرتے تھے، منافقت کا دور ہے، لیکن اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس کو تو دل کی ارادوں کی، آپ کے خیالات کی خبر ہے، اس سے معاملہ درست کر لیں، اپنا ظاہر باتیں نیک کر لیں، اور جو کوتاہی کمی ہے اس پہ معافی مانگ لیں۔ سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو تو نہیں دے سکتے۔ تو یہ اپنا معاملہ صاف رکھیں اور اس کی کوشش کرتے رہو۔ یہ کوشش ایک دو دن کی کوشش نہیں، ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو رستہ ہے یہ ایک دن کا، دو دن کا نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی کا رستہ ہے، اور یہ مرتے دم تک رہے گا، اور کوشش کرتے رہنا ہے اپنے کہ آخر دم تک اپنے کو فارغ نہیں سمجھنا کہ وہ ہم تو بس کامیاب ہو گئے، ہم نے تو اتنا وقت لگا دیا، اب تو ہم اس میں آ گئے، اسپیشل ایلیٹ کیٹیگری میں آ گئے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حفاظت رکھنی پڑے گی، اپنی کوشش کرتے رہنا پڑے گا، اور یہی کوشش کاؤنٹ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کوشش کر رہا ہے، اور یہ جو غفلت ہوتی ہے کہ بھائی ہاں ہم تو بہت اچھے ہیں، ہمیں اب مزید اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا جتنا ہے ہزاروں سے بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہزاروں سے بہتر ہے، ایمان کی توفیق ملی ہوئی ہے، لیکن اپنی خامیوں پہ بھی نظر ہو ساتھ ساتھ میں کہ اس سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور دنیا کے معاملے میں تو ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ بہتر سے بہتر ہو، تو دین کے معاملے میں بھی کوشش کریں کہ دین کے معاملے میں بھی بہتر ہو، کہ میری نماز، میرا روزہ، میرے اخلاق، ہر چیز اوروں سے بہتر ہو، بہترین جو ہو سکتے ہیں اس طرح سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ اصلی چیز تو عمل ہی ہے، جب عمل ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے بھی کر لی، آپ نے بھی سن لی، اب غصے کا وقت آیا اور غصے اس طرح سے کر دیا۔ غصہ فطری عمل ہے، یہ نہیں ہوگا غصہ چلا جائے گا، آئے گا غصہ، غصہ آئے گا، طبعی چیز ہے، ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے بہت محنت کی اور بہت ذکر کیا اور بہت آپ نے عبادت کی تو غصہ چلا جائے گا، غصہ نہیں جائے گا، لیکن آپ کو اتنا اندازہ ہو جائے گا غصے میں مجھے کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کس طرح سے رد عمل کرنا چاہیے۔ لیکن سب عبادات اور طاعت اور ذکر کے باوجود بھی غصہ آیا اور آپ نے اسی طریقے سے اس کا اظہار کر دیا جیسے پہلے، تو یہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں، بلکہ یہ تو بالکل گڑبڑ چیز ہے، کوئی چیز ہے، نیت کو فطور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کو بہتر کرے۔ یہ کسی اور کی گھنٹی بجی ہے، اس کو بلانے کی، بس دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا العالمین، یا غیث المستغیثین، یا ماد المستجرین، یا مجیب دعاء المضطرین، یا کاشف المکروب، یا حی یا قیوم، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ یا العالمین، ہم کوئی عذر نہیں کرتے، کوئی تعویل نہیں کرتے، ہماری نالائقی ہے، ہم نے یہ گناہ کیے۔ یا العالمین، اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو کون معاف فرمائے گا۔ یا اللہ، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ پورا عزم کرتے ہیں ہم آپ سے مدد اور توفیق مانگتے ہیں۔ یا العالمین، ہمیں بچائیے، آئندہ ان سب گناہوں میں پڑنے کی توفیق نہ پڑیں ہم لوگ۔ یا العالمین، بچنے کی توفیق ہو جائے، دین کا صحیح فہم پیدا ہو جائے، دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، ہم آپ کے دین کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ یا العالمین، اپنے کرم اپنے فضل سے ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنائیے۔ یا العالمین، ان لوگوں میں سے نہ بنائیے جو گمراہ ہیں۔ یا العالمین، اپنے کرم اپنے فضل سے دین پہ مستقیم رکھیے، ہمارے لیے آسان فرما دیجیے دین پہ چلنا۔ یا العالمین، یا غیث المستغیثین، اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے صحیح معنوں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی توفیق عنایت فرما دیجیے کامل اور راسخ، اور ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب کر دیجیے۔
یا العالمین یا غیاث المستغیثین، ہمارے گھر والوں کو، بیوی بچوں، عزیز و قارب، والدین، پڑوسیوں، رشتہ داروں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کے سانحات واقعات سے، دو میں موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی اظہار ثانیوں سے حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا مال المستجیرین۔ مسلمانوں پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، خصوصاً کشمیر میں، برما میں، افغانستان، فلسطین، ہندوستان میں، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ ہمارے محسن ڈاکٹر اسماعیل میمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کاملہ فرمائیے، پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا امریکہ میں، یا العالمین ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائیے، اور یہ حاجی رمضان کی بھی مغفرت کاملہ فرمائیے، یا العالمین جو مانگا وہ بھی عنایت کیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، یاد نہیں آیا ہمارے لیے مناسب ہے، وہ بھی عنایت کیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی نور عرشی مظلوط محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔